لیٹ می اسٹارٹ ود کیٹرینا. اگر آپ صحافی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ سیریس کوسچن کہ آپ کا جو متبادل پروفیشن ہے آف چوائس, کہ اگر آپ کو اپنی زندگی صحیح طریقے سے مینج I could live it again. ہاں, اگر if you had choices different کرو. کیا ہوگا؟ Archaeology. Archaeology. Why? Archaeology. مجھے ہسٹری, دا پاسٹ, فیسنیشن, obsession کی حد تک. جب بھی میں کوئی اسٹوری کرنے جاتی ہوں, میں ساتھ گئی تھی تو وہاں پہ آرکیولوجیکل سائٹس اتنی زیادہ ہے تو میں بالکل ڈائیورٹ ہو گئی آرکیولوجیکل سائٹس پہ. اور آئی لو کہ ایک کوئی پرانی چیز ہو اور ایک مجسمہ ہو یا ایک کارونگ ہو, اس کے پیچھے کہانی معلوم کرنی. اینڈ سو ویسے آپ 7 سال جرنلزم میں رہے نا تو ہم سارے 50 سال کے ہو جائیں گے, تو آپ ہم پر تحقیق کر لیجیے گا کہ ان کے پیچھے کیا کہانی تھی. So archaeology is very interesting. Interesting and very unusual. کیٹرینا کو اکثر جب فون کریں تو ٹیکسلا ہی پائی جاتی ہیں ویسے. Always, why are you always in Texla? But if you don't want to answer it, that's fine. No, it's okay. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میری لائف پبلک ہے. موہنجو داڑو جائیں موہنجو داڑو کو لے جائیں ساتھ, بیکاز یہ میرے سے اکثر جھگڑا چل رہا ہے کہ ابھی تک موہنجو چلے جی موہنجو داڑو چلے میرے ساتھ. اب موہنجو داڑو ہو جائے, صاحب آپ بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری, اس طرح نہ کریں آپ. ڈرائیور کے پاس, میڈ کے پاس. آرکیالوجی اینڈ آئی تھنک کہ ہم پاکستان میں ہمارے پاس اتنے ٹریجرز ہیں جو ہم لوگ ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. تو میری کوشش ایکچولی یہی ہے کہ میں اپنی صحافت کے لیے جب اب پولیٹیکل کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں ایٹ لیسٹ ویڈیوز بنا لیتی ہوں. اینڈ اٹس مائی ایمبیشن کہ میں ایک پورے پاکستان کا ایک آرکیولوجیکل سائٹ آف پاکستان کا ایک سیریز کروں. زبردست. کتنے عرصے میں آئے گا جی؟ کتنے عرصے میں آئے گا وہ؟ جیسی میری باس اپروول دے رہے. آپ کیا بنتے ڈاکٹر صاحب؟ طلعت میں تو اتنے پروفیشن ویسے بھی کر چکا ہوں ٹرانزیشن. اس وجہ سے سوال بڑا ریلیونٹ ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ چلو مجھے میں نے ایک سے ظاہر میں ڈاکٹر تھا, پھر سرجری کر رہا تھا, پھر میں نے سی ایس ایس کر لیا, میں سول سروسز میں آ گیا, اس کو چھوڑا باہر چلا گیا, پھر میں نے انٹرنیشنل ریلیشن شپ پڑھا, پھر کوئی سال ایک یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کیا, پھر میں ایل ایس سی میں آ گیا, لندن اسکول آف اکنامکس میں, وہاں پہ میں نے لاء پڑھا, لاء کے بعد میں کنسلٹنگ تھوڑی دیر کرتا رہا, پھر میں ٹیلی ویژن میں آ گیا. میں کیریئر کو ایک کنٹینیوس پروگریشن میں دیکھتا ہوں. جو میری خواہشات ہیں وہ یہ کہ میں کنسلٹنگ کی طرف جا سکوں. اگر میں ایک چیز جو میں کرنا چاہتا تھا جو میں نہ کر سکا ایز اے کیریئر, کہ میں وکیل ہوتا. میرے مطلب میری جو خواہش تھی کالج لیول میں کہ آئی شوڈ ہیو بین این ایڈوکیٹ, لیکن میرے والد کا ایک خیال تھا کہ بڑا انسیکیور اور ایک غیر محفوظ قسم کا پروفیشن ہے, کوئی شادی نہیں کرے گا, پتہ نہیں کتنے سال کیا کرنا پڑے گا, پریکٹس اسٹیبلش نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ, ان کو یہ تھا فیئر. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فکشن اور نان فکشن لکھ سکوں, ناٹ ان دا فارم آف کالمز بٹ بکس, جیسے آپ لکھنا چاہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ سارے صحافیوں کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس اسٹیج کے اندر دس از مائی ریٹائرمنٹ پلان, ارلی ریٹائرمنٹ پلان. میں نان فکشن میں تو انٹرسٹڈ, میں فکشن میں بہت انٹرسٹڈ ہوں, اور فکشن کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں اس کو ایک اسٹوریز ویو کر سکوں پاکستان کے حوالے سے. پاکستانی کلچر کا جو بیرونی دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو میں فکشن کی اسٹوریز میں ویو کر سکوں, یہ میری بڑی خواہش ہے. محسن حامد ٹائپ اس قسم کا. اب یہ لکھاری اگلے 4 سال کے اندر یہ لکھاری کے طور پہ ہمارے سامنے آئی, تو پھر اس کی نجمہ کی سپورٹ چاہیے, اس میں مل نہیں رہی. نجمہ کی سپورٹ چاہیے, اگر بینکر ہے تو شاید فائنینسز بھی ان کے چاہیے ہوں گے. وہ اسی لحاظ سے کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ I'm a banker. That I know, but what would you have done? Agar aapko choice I am still discovering what I would like to do. I like to do so many different things, which is a big problem actually, because when you like to do so many different things and you can't settle down and do one thing, I think. But I would have loved to travel and do maybe something related to traveling. Archaeology, I also really enjoy archaeology, except I grew up in England and my parents didn't think archaeology was a subject which was something jo a Pakistani girl should do. لیکن آپ آرکیالوجی میں انٹرسٹڈ تھیں؟ I was also interested. It's amazing. As a دونوں کی ملاقات ہوگی پہلی دفعہ. But I'm happy what I'm doing. I'm doing something very interesting, and I'm in Islamabad, and I'm enjoying being in Islamabad. It's a very different life for me. So actually the life I'm leading here is very different to the life I used to lead in England. So this is exciting. For me, living in Pakistan is an adventure, so I'm enjoying that. حاجی فاضل صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں ادھر بیٹھ کے کہ مڈ لائف مطلب ہم سارے مور اور لیس اوپر نیچے ایک ہی ایج گروپ کے ہیں مور اور لیس, اور ابھی جو میں باتیں سن رہا ہوں
مطلب ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ. نہیں مطلب کیا آپ میں وضاحت کرتا ہوں مکمل کریں. فہد کا خیال ہے کہ وہ آپ سب کے اوپر ایک کتاب لکھ دیں. دس از سم تھنگ جو میرا خیال ہے میرے ذہن میں تو آتی ہے کہ یو سیڈ کسی کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک جس ایج پہ آپ یہ سوال پوچھیں شاید مختلف جواب آئے گا. مطلب ایک زمانے میں فوج میں جانا چاہتے تھے اسکول میں, پھر ہوا تو اب شکر کرتے ہوں گے کہ نہیں گئے. پھر پتہ نہیں یار ریگریٹ کرتا ہوں, آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد پھر وہ آلموسٹ بیکیم اے بینکر آلموسٹ, پھر وہ نہیں, پھر جرنلزم میں آ گئے, تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب وہ اسٹیج ہے میں ایم لسننگ ٹو وہی اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ میرا بھی ابھی اب میں سوچتا ہوں کہ یار اب صحافت میں کافی کچھ ہم نے ساتھ ہی کیا, مورلیس ہماری چلتے رہے کریے, اب کیا کریں. تو وہ یا تو تھکیں یا کچھ بڑھاپے کا احساس ہو رہا ہے. بٹ رائٹنگ واٹ از سیئنگ, مطلب آئیڈیلی اسپیکنگ آئی ووڈ لو ٹو رائٹ اینڈ ناٹ رائٹ کالمز. ویسے لیکن کالم بٹ یور کالم ٹوڈے واز انٹرسٹنگ, میں نے بڑے غور سے پڑھا. اچھا اینڈ فکشن, مجھے نہیں پتا فکشن پڑھ کے اب تو پاکستانی فکشن انگریزی میں ہائی کوالٹی آ رہا ہے بہت اچھا. اب مطلب آئی ڈونٹ تھنک آئی کین رائٹ لائک دیٹ, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ کہ ایک شوق تو ہے کہ یار وہ آئی تھنک یو آر آلسو ورکنگ دیٹ, دیر از سم چارم ٹو اٹ. آج سے 6-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے میرا خیال ہے اگر وہ کہتا کہ یار بڑے ہم نے کچھ سالوں میں بک لوگ کہتے ہیں یار صحافی رپورٹنگ یہ مجھے تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور سماج کا جو سرکس ہے اس کے جو کیریکٹرز ہیں وہ اتنے دلچسپ ہیں کہ اگر آپ ان کو ہم فکشن نان فکشن میں لکھیں گے تو یہ تو چھری اور بندوق لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے, لیکن ان کو ہم انوینٹ کریں تو یہ اتنے انٹرسٹنگ کیریکٹرز ہیں یہ سارے جو گزشتہ 10-15 برس سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ صرف فکشن میں ان کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے. دو فکشن نان فکشن آپ دونوں مل کے یہ والا کوسچن طلب سے میں پوچھنے والا ہوں. ہاں بتائیں آپ کی کتاب کس چیز کے بارے میں؟ نہیں کتاب میری کتاب تو بالکل صافیانہ قسم کی کتاب ہوگی, اس میں کوئی نان فکشن فکشن والی چیز نہیں ہوگی, سارا نان فکشن ہوگا, ریالٹی بیسڈ ہوگی. لیکن کیریئر آپشن اگر ہوتا تو میں تو اسپورٹس میں جاتا, اسپورٹس میں کرکٹ. اب وہی والا شوق یہ بیٹے کے اندر ڈال رہے ہیں. سلمان بٹ اور محمد آصف کے باوجود نہیں, میں اسی وجہ سے جاتا کہ شاید ایسے بندوں کو نہیں سامنے آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایک پروفیشن میں کچھ ایتھکس کر سکتے ہیں تو دوسرے پروفیشن میں وہی لے کے جاتے. تو کرکٹ اور اس کے ساتھ بس کتاب میں پڑھنا اور ٹریول کرنا, پتہ نہیں اس کے لیے کوئی فنڈ کیا کرتی, پتہ نہیں یہ فنڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, فنڈ کرنے سے پہلے شادی کرتی نہ کرتی, لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی جرنلزم کے قریبی میں رہتا ہے. لیکن اگر بالکل ہی ہوتا تو میں اسپورٹس میں کرکٹ. آپ کیا کرتی؟ میں ابھی جو کچھ کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے, اس سے اچھا اور کام ہے نہیں کوئی بھی. اب اچھا کام چلے اسی کے اوپر ہمیں اب وائنڈ اپ کرنا ہے. دراصل تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. فیملی کے اوپر بات کی, اپنے بارے میں بات کی, عید کے اوپر بات کی, اور آپ نے جو آخر میں باتیں کی تو بڑی زبردست باتیں کی. تھینک یو سو ویری مچ. بتا دیا آپ دونوں کے بارے میں جو میں نے دیکھا. تھینک یو سو ویری مچ. ماشاءاللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت شکریہ ناظرین, ہماری طرف سے یہ کچھ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور ول ٹرائی ٹو پلے دی گڈ ہوسٹ اور اچھی اچھی باتیں کریں عید کے حوالے سے. اللہ حافظ.